بھارت کے مزید ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں۔ پورے ہندوستان کے نوجوان مودی حکومت کے خلاف باہر نکل آئے۔ بھارت میں علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ چکی ہیں۔ اکھنڈ بھارت ور گیا۔ السلام علیکم، میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں یہ چل رہا ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ وہاں کے جو علاقہ ہے جنتر منتر اور پارلیمنٹ کے ارد گرد ہزارہا لڑکے لڑکیاں، اسٹوڈنٹس، نوجوان، بے روزگار بچے وہاں پہ سراپائے احتجاج ہیں۔ اور اتر پردیش، بہار، راجستھان، مدھیہ پردیش اور دوسرے علاقوں سے بھی، دیگر کئی ریاستوں سے بھی، کئی صوبوں سے بھی نوجوان وہاں پہ آ رہے ہیں۔ اور مودی سرکار نے دہلی کے تمام داخلی خارجی راستے بند کر کے نوجوانوں پہ نہ صرف لاٹھی چارج کیا، آنسو گیس پھینکی، بلکہ فائرنگ بھی کی، جس کی وجہ سے کئی نوجوان شدید زخمی ہوئے اور لاتعداد کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا۔ اس سلسلے میں اپوزیشن جماعت کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی نے بھی ان نوجوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، بلکہ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جو ہیں اور پارلیمنٹ کے رکن جو ہیں جے رام، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کاکروچ مودی کی دھوتی میں بھر گئے ہیں اور وہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی اس کے ساتھ یہ تحریک جو چل اٹھی ہے، پورے ہندوستان کو نوجوان آج باہر ہے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے۔ اور بالی ووڈ کے سینئر اداکار نصیر الدین شاہ نے یہ کہا ہے کہ جب کسی ملک میں ایک جاہل حکمران بن جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ پورا ملک جاہل ہو جائے، لاقانونیت میں آ جائے اور نہ سمجھ بن کے چپ کر کے بیٹھا رہے اور جو وہ کرتا ہے وہ کرتا چلا جائے۔ ایک افسوسناک واقعہ وہاں پہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جب یہ کہہ دیا کہ بے روزگار نوجوان کاکروچ ہیں، تو پھر کاکروچ جو بے روزگار تھے، جن کے پاس ڈگریاں تھیں، جن کے پاس اسناد تھیں، اور وہ جو سراپا احتجاج تھے وہاں کے تعلیمی سسٹم پہ، ایجوکیشن سسٹم پہ، وہ مطالبہ کرتے رہے کہ وزیر تعلیم جو ہے دھرمیندر پردھان، اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ جو ان کا یہ مطالبہ قبول نہیں ہوا تو وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ بات یہ رک جاتی اگر حکومت جو ہے مودی سرکار ان نوجوانوں کے مطالبات پہ توجہ دیتی، وہاں پہ معاشرتی سماجی سسٹم کو درست کر سکتی، انہیں روزگار فراہم کرتی، میرٹ ہوتا، میرٹ کے اوپر تمام نوکریاں دی جاتی، لیکن وہاں پہ تو چل رہا ہے دھونس دھاندلی۔ وہاں پہ ایک سب سے بڑا انہوں نے ان کا سب سے بڑا یہ مطالبہ تھا کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے خلاف آپ نے جو اسٹیج سجا رکھا ہے اس کو بند کرو، اور ہندوتوا کے نام پہ مسلمانوں کا قتل عام، استحصال بند کرو۔ یہ ان کا نعرہ ہے، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، بلکہ ان کے خلاف لاٹھی چارج، آنسو گیس اور ان پہ فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ کام دبنے والا نہیں۔ جنتا پارٹی جو ہے، بی جے پی، آر ایس ایس، پھر ہندو سینا اور شیو سینا اور اس طرح کی دوسری جماعتیں، ان کا یہ نعرہ رہا ہے کہ اکھنڈ بھارت۔ اب اکھنڈ بھارت کا میں آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں، جس کو نہیں پتا، لوگوں کو پتا، بے شمار لوگوں بعض کو نہیں پتا۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے گریٹر بھارت۔ اب جو نئی پارلیمنٹ پہ جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ انہوں نے لگایا ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، نیپال بھی ہے، افغانستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور چائنا کے کچھ علاقے بھی ہیں۔ یہ اکھنڈ بھارت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ اشوکا دور کا جو بھارت تھا، یہ اس کا نقشہ ہے، اکھنڈ گریٹر بھارت ہم یہ بنانے جا رہے ہیں۔ اس پہ پاکستان نے بھی احتجاج کیا، بنگلہ دیش نے بھی کیا، نیپال نے بھی کیا، اور عالمی سطح پہ بھی اس کو پسند نہیں کیا جا رہا، کیونکہ جو انٹرنیشنل حدود ہیں، سرحدیں ہیں، نظریاتی سرحدیں یا ملکوں کی سرحدیں، ان کے اوپر نہ تو آپ قبضہ کر سکتے ہیں،
نہ ان کو اپنے ملک میں شامل کر سکتے. بین الاقوامی قانون ہے اقوام متحدہ کا. ہو یہ رہا ہے کہ بھارت میں علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں وہ انتہائی زور پکڑ چکی ہیں. ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا باغیوں نے احتجاج کیا, بھارتی فوجی قتل ہوئے, جہنم واصل ہوئے. اور پھر منی پورہ میں یہ تو ہو رہا ہے, ناگالینڈ میں, آسام میں, تریپورہ میں, پنجاب میں, میگھالیہ میں, ارونا پردیش میں, اور خاص طور پہ جو سکھوں کی خالصتان تحریک اس وقت چل رہی ہے پوری دنیا میں. انہوں نے ریفرینڈم بھی کروائے ہیں پوری دنیا میں. یہ علیحدگی کی تحریکیں, اور پھر مغربی بنگال میں بھی یہ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں یہ زور پکڑ رہی ہیں. انہوں نے ان تحریکوں کو دبانے کے لیے, اپنے استبداد ظلم کو دبانے کے لیے, ہندوتوا کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کو نمایاں کرنے کے لیے ایک مذہبی نعرہ دیا, اکھنڈ بھارت, گریٹر بھارت. اس پہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں. مودی جب گیا 28 فروری کو ایران کے پہ اوپر جو انہوں نے حملہ کیا اسرائیل اور امریکہ نے, اس سے 1-2 دن پہلے, تو اس نے جا کے وہاں پہ کیا کہ اسرائیل فادر لینڈ ہے مودی کی. اسرائیل ہو گیا فادر لینڈ, وہ گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگا رہا ہے, یہ گریٹر بھارت کا نعرہ لگا رہا ہے. وہ فادر لینڈ ہوا, اور ہندوستان, انڈیا, یہ بھارت ماتا ماں ہوئی. اندر سے کیا نکلا؟ مودی, جو ہندوستان کی تقسیم کا باعث بنے گا. وہاں پہ ہندوتوا ہے, ایک تو ہے مسلمانوں کے ساتھ بے شمار ظلم کیے جا رہے ہیں, کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز طور پہ, کشمیریوں کا ہزارہا کشمیری کو قتل کیا جا رہا ہے, وہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. پورے بھارت میں عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے, ریل گاڑیوں میں, سڑکوں پہ ان کے ساتھ زیادتیاں عورتوں کے ساتھ کی جاتی ہیں, لوٹ مار کی جا رہی ہے, گھر جلائے جا رہے ہیں, مساجد گرائی جا رہی ہیں, اور خانقاہیں گرائی جا رہی ہیں. اور کسی بھی مسلمان کو اگر وہ گائے کو ہاتھ لگا دے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, یا اس پہ انتہائی تشدد کیا جاتا ہے, اور پولیس تو روکتی نہیں ہے, وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہاں پہ میرٹ تو ہے ہی نہیں, میرٹ کی تو دھجیاں بکھری پڑی ہیں, کرپشن بے شمار ہے. وہاں پہ علاج معالجے کا مسئلہ ہے, سماجی ناانصافی ہے, وہاں پہ بدترین لاقانونیت ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر وہاں پہ گرتی ہوئی معیشت. لیکن دوسری طرف مودی کا سرمایہ داروں کے ساتھ گٹھ جوڑ, کمیشنیں کھانی, فوج بدترین حالت میں ہے. وہ کلپ رہے ہیں کہ ہمیں اسلحہ دو, یہ دو, وہ یہ نہیں لے کے دیتے, اس میں سے کمیشن کھائیں گے, کمیشنیں کھاتے ہیں. پھر جب یہ صورتحال ہوگی, لوگوں کے ساتھ علاقائی ناانصافی ہوگی, دلتوں کے ساتھ, نچلی ذاتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. وہاں پہ دیکھیں, یہ کبھی بھی نہیں رہا کہ بھارت کبھی بھی اکھنڈ نہیں رہا, کبھی بھی گریٹر بھارت رہا ہی نہیں, اشوک کے دور میں بھی نہیں تھا. وہاں پہ کئی سلطنتیں آئیں, اشوکا کی آئی, مغلوں کی آئی, پھر انگریز آئے, ادھر سکھ تھے. وہاں پہ کئی تہذیبیں ہیں, کئی تہذیبوں کا گہوارہ ہے. وہاں پہ کوئی ایک نہ تو مذہب ہے, اسلام وہاں پہ ہے, بدھزم ہے, ہندوازم ہے, ہندوؤں میں بھی کئی فرقے ہیں, جو ایک سے ایک نہیں ملتا. وہاں پہ یہ جو ہے پارسی بھی ہیں, وہاں پہ اور دیگر مذاہب ہیں, سکھزم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ مختلف مذاہب کا مجموعہ ایک ملک کس طرح سے ہندوتوا کا گہوارہ بن سکتا ہے, یا ہندوتوا کا نشان بن سکتا ہے. وہاں پہ ہندوتوا رائج نہیں ہو سکتی. یا تو آپ سارے ملک کی اقلیتوں کو, سارے ملک کے مذاہب کے لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولیاں مار دیں, پھر آپ رہ جائیں گے, پھر آپ ہندوستان بن جائے گا. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ نعرہ اکھنڈ بھارت کا, گریٹر اسرائیل کا نعرہ ایک ڈھکونسلا ہے. لوگوں کی توجہ عام وہاں پہ جو حالات ہیں, بدترین حالات سے ہٹانے کے لیے ایک نعرہ دیا جا رہا ہے, اکھنڈ بھارت, جو کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا. وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں. اس قدر وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ ہندوستان میں کہ رہے رب کا نام. کوئی بندہ وہاں پہ محفوظ نہیں ہے, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. بھارت میں بغاوت پل رہی ہے, اور یہ بغاوت آتش فشاں کی طرح پھٹے گی, اور بھارت کے مزید ٹکڑے ہوں گے, اور ان ٹکڑوں کا
جو کارن ہوگا، یہ ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں، جو کارن ہوگا، جو وجہ ہوگی، جو بانی ہوگا ٹکڑا زدہ تقسیم شدہ ہندوستان کا، وہ نریندر مودی ہوگا، اور وہاں کی تنظیمیں ہوں گی جو یہ جعلی نعرہ لگا رہی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنے کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔